ہوگی. یعنی اگر سڑکیں بنانا حکمرانی ہے، نالیاں بنانا حکمرانی ہے، نہریں بنانا حکمرانی ہے، تو یہ تو انگریزوں نے بڑی اچھی چیزیں ہمیں بنا کے دی. یہاں ایف سی کالج ہے، یہاں ایف سی کالج ہے، وہاں لارڈس کالج ہے، پشاور میں فلانا کالج ہے. سکر بیراج انگریزوں نے ہمیں بنا کے دیا، فلانا بیراج انگریزوں نے بنا کے دیا. نالیاں بنانا یہ تو انگریز کرتے تھے. ہمیں ایک پولیس سسٹم دیا، ہمیں ایک بہترین جوڈیشری کا نظام دیا انگریزوں نے. رشوت بھی بہت کم تھی، ہم سب خوش و خرم تھے. پھر کیوں ہندوستان میں گاندھی جی ایک طرف سے اٹھا، محمد علی جناح دوسری طرف سے اٹھا، حر مجاہدین، احرار، جمعیت علماء ہند، جماعت فلانا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں. آزادی یہ نہیں کہ آپ اپنا ایجنڈا تبدیل کریں. آزادی یعنی اگر محمد علی جناح نے یہ تحریک شروع کی یا بعض لوگوں نے شروع کی، اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمیں انگریزوں کی نیلی آنکھوں سے خدا نخواستہ کوئی چھڑ تھی یا ان کی عیسائی ہونے سے چھڑ تھی. اصل میں ہم چاہتے تھے کہ ہمیں حق حکمرانی دو، حق حکمرانی دو. حق حکمرانی انگریزوں سے تو ہم نے لے لیا، لیکن حق حکمرانی ہم عوام کو نہیں دے سکتے. حقیقی آزادی تب ہوگی جب یہاں کے جو ہمارے صوبے ہیں، لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں، سندھ کے لوگ ہیں، سرائکستان کے لوگ ہیں، بلوچ علاقے کے لوگ ہیں، پشتون علاقے کے لوگ ہیں. پاکستان خالی خولی نعروں سے، جھنڈے لہرانے سے زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجاب زندہ باد ہوگا. پنجاب عام آدمی بھوک سے نجات اس کو مل جائے گی. جب سندھ آزاد ہوگا، جب سندھ کے سائل و وسائل سندھیوں کی خدمت میں ہوں گے، جب سرائکی علاقے، سرائکی وسیب کی زمینیں سرائکی وسیب انسانوں کی خدمت میں ہوں گی. جب کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ لڑائیاں اصل میں کدورتیں، نفرتیں، بے انصافی سے جنم لیتی ہیں. اور جب بے انصافی سے کدورتیں بنتی ہیں پھر یہ جھگڑوں کی طرف جاتی ہیں. کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا. پنجاب کا آج بھی میں نے پوچھا ہے، پشاور میں، یہ ان کا صوبہ ہے، پشاور میں یہ مالکان علاقوں میں آج بھی دیہڑی مزدور 700 روپے، 700 روپے، وہ بھی روزانہ نہیں ملتی. پشاور میں کے شہر میں شاید 1000 روپیہ، وہ بھی روزانہ نہیں. ابھی 1000 روپیہ یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے موبائل کا خرچ 15,000 20,000 سے زیادہ ہے، 60,000 سے زیادہ ہے. اور یہ جو رات کو ولایتی لسی پیتے ہیں وہ تو ایک بوتل کا خرچ 70,000 سے بھی اوپر. یہ کیسے چلے گا؟ ایک غریب آدمی جس کے 5 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، فلانا ہے، وہ غریب کیا کرے گا؟ 10 بچوں کو پڑھائے گا کہاں؟ صحت کہاں کی ہوگی؟ فلانا کا. ہمارا یہ حال ہے. قرآن کریم اس بہت زیادہ زور لگاتا ہے کہ بابا غریبوں کو پیسہ دو. ہم دکھاوے کے لیے تو دعوتیں کرتے ہیں، ایک دعوت پہ 50 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ، 1 کروڑ روپے ہم صرف کرتے ہیں، لیکن غریب کو 10 روپیہ نہیں دیتے. یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. یہ ملک خدا نخواستہ یہ ہمارے جس طرح حیوانات کے ماہرین کہتے ہیں کہ چوہوں کو اللہ نے یہ حس دی ہوئی ہے، جب وہ کسی بلڈنگ کو کھوکھلا کر دیتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی چند دن بعد یہ گرنے والی، تو بھاگ جاتے ہیں. ہماری وہ حس بھی نہیں ہے. اگر پاکستان کو ہم ایک بلڈنگ لے لیں تو بالکل اس کے جو پلرز ہیں ہم نے کھوکھلے کی. اس کی یہ بلڈنگ کھوکھلا ہے. اس کی بنیادیں ہم سب نے مل کے اس کو کھوکھلا کر دیا. اب یا تو یہ خدا نخواستہ کھوکھلا ملک ہم پہ گرے گا اور خدا نخواستہ ہم برباد ہوں گے، یا پھر عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ آئے نئے سرے سے اس کی تشکیل نو کریں اور توبہ کریں. بات ہو رہی ہے. میں آپ کے سوالوں کے جوابات ابھی سے دینا چاہتا ہوں، باقی یہ میرا وکیل ہے، یہ میرا اسپیکر ہے، یہ پھر آپ کو جوابات دیں گے. لگے ہوئے ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا، فلانے کو یہ کرو، فلانا کو وہ کرو. بابا 9 مئی آپ تجرید میں کیوں لیتے ہیں؟ ایبسٹریکشن میں نہ لیں. پاکستان ایسے بہت بڑے حادثات رکھتا ہے جس طرح 9 مئی کا. پہلا حادثہ یہ ہے کہ ہمارا ملک 25 سال بننے کے بعد ٹوٹ گیا. مٹکا نہیں ٹوٹا تھا، کوئی جگ نہیں ٹوٹا تھا، کوئی پیالہ نہیں ٹوٹا تھا، ملک ٹوٹا تھا.
ہمیں آج تک کسی نے لکھ کے نہیں دیا کہ اس کی ذمہ داری کس کی. اس کے بعد وزیر اعظم پھانسی ہوا, 15 دن بعد کورٹ نے کہا یار غلطی ہو گئی. ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو اپنی پھانسی دے اور 15 دن آپ نے کہہ دیا غلطی ہو گئی. یہ کوئی تماشا ہے؟ انسانی زندگی, قرآن کریم انسانی زندگی لینے کے لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر, قرآن کریم کی آیت ہے سورہ المائدہ میں, کہ اگر کسی نے, انسان, مسلمان نہیں کہا, اگر کسی نے کسی انسان کی زندگی اس وجہ سے لی کہ اس نے اس کی کسی کے رشتہ دار کو قتل کیا تھا, بھائی کو قتل کیا تھا, پھر حیا نہیں کرتا تھا, پنچایت نہیں کرتا تھا, جھگڑے نہیں کرتا تھا, یا علاقے میں فساد پھیلاتا تھا, اگر ان 2 گناہوں کے علاوہ کسی نے بے گناہ انسان کو قتل کیا, یہ اس طرح ہے جیسے تمام انسانیت کو قتل کیا, the entire humanity. اور اگر ایک انسان کی آپ نے جان بچائی تو بالکل جس طرح ہم نے اپنے وزیر اعظم کو پھانسی دے دی, اللہ حافظ, خدا حافظ. پھر بی نظیر بھٹو صاحبہ دن دہاڑے, آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, یہاں غریب کو گولی لگی, ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس نے, یعنی اللہ فلی ہمیں نہیں بتایا گیا, تحقیقات نہیں ہوئی. بے نظیر کا بھائی ذوالفقار بھٹو کا لڑکا اپنے گھر کے سامنے, میں اس دن جب بے نظیر سے ملا میں نے بالکل توبہ کی. سٹنگ پرائم منسٹر کا بھائی 5 ساتھیوں سمیت 70 کلفٹن کے سامنے دن دہاڑے قتل ہوا. جس طرح آپ کو پتہ نہیں, قیاس ہے تو ہم کرتے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں کوئی اس کو نہیں دی. یہی حال بے نظیر بی بی کا ہوا. 12 مئی کو کراچی میں, جس نے بھی کیا, 12 مئی کو کراچی میں انسانوں پہ گولیاں چلائے گئی 5 گھنٹے. وزیر بھی تھے, اس میں مشیر بھی تھے, ممبران اسمبلی بھی تھے. کیا ہو رہا تھا کہ چیف جسٹس آ رہے تھے کراچی, کتنے لوگ مرے, کتنی جائیدادیں اربوں کی ضائع ہوئی, ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا. اسی طرح 9 مئی اگر کرنی ہے تو سب کی بسم اللہ تحقیق ہونی چاہیے. اگر نہیں کرنی تو آپ توبہ کر لیتے ہیں سب. جرنیل بھی توبہ کریں, انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, کتنی دفعہ مرسلائیں لگائی, کیا نہیں ہوا. آئے ہم سب توبہ کر لیں اور بسم اللہ کر کے پاکستان کی نئی تعمیر شروع کریں. اس کا ہم نے یہ فارمولہ دیا کہ آئین بالادست ہوگا, صحیح ووٹوں سے جو منتخب پارلیمنٹ ہوگی وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, داخلی اور خارجی پالیسیاں وہی کی ہوں گی. اللہ پاک نے پنجاب کی سرزمین میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس میں پہلا حق آئینی حق تسلیم کیا جائے کہ یہ پنجاب کے بچوں کا حق ہے. سندھ کے جو اللہ پاک نے ہمیں وسائل دیے ہیں ان پہ پہلا حق سندھیوں کا تسلیم کیا جائے. یہی سرائکیوں کے ساتھ, یہی پشتون وطن میں, یہی بلوچ وطن میں ہم سب بھائی بن جائیں گے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. پاکستان خالی کھولے اگر ہم سب صبح شام نعرے لگائیں زندہ باد نہیں ہوگا. زندہ باد تب ہوگا جب غریب آدمی زندہ باد ہوگا. ایک غریب آدمی نہ ان سے روٹی مانگتا ہے, نہ مجھ سے مانگتا ہے, نہ ان سے مانگتا ہے. وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب میں گھر سے نکلوں میرے گھر کا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے, تو جب میں راہ چلوں کوئی میں کپڑے نہ کھینچے. اور جو حکومت غریب کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتی, جو حکومت انصاف نہیں دے سکتی, جو حکومت روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتی, یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے, انہیں حکمرانی کا کوئی حق نہیں. ابھی جو ہماری حکمران ہیں میرے دوست رہے ہیں, مجھے دکھ ہوتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے, مجھے دکھ ہوتا ہے. نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی بنا. ان کی موجودگی میں جو حکومت ہے ساری دنیا کو پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, ہمارے ماؤں بہنوں کو پتہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت 2 نمبر کی حکومت 2 نمبر کی حکومت ہے. غلط مینڈیٹ پہ آئی ہے, اخلاقی طور پہ مشکل ہے. 1-2 آدمیوں نے شاید اپنی سیٹیں بھی چھوڑ دی کہ بابا مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے. 2 نمبر کی حکومتیں, اس پہ ضد رہنا اور اس ملک کو وہ کرنا یہ بربادی ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں خدا نخواستہ. پی ٹی آئی کی فالوئنگ, ان کے جو وکیل ہیں بہت لاکھوں کی تعداد میں, اگر یہ چل پڑے جس طرح بنگال میں چل پڑے تھے, ہیڈ آن کلیش کی طرف بڑھیں, اس کی طاقت نہیں ہے پاکستان میں.
پاکستان کمزور ہے، خدا نخواستہ ایک بہت بڑی عرصے سے ہم دو چار ہوں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا آئیں، سب توبہ کر لیں، اکٹھے بیٹھیں، میاں صاحب ہیں، تحریک انصاف کے اکابرین ہیں، جمعیت علماء اسلام کے اکابرین ہیں، بلوچ وطن کے اکابرین ہیں، دوسری پارٹیوں کے، مل بیٹھ کے یہ جو ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں اس کا علاج کریں، کس طرح کے ووٹ ہوں گے، کس طرح کی مشینیں ہوں گی، کس طرح کی اسمبلی ہوگی، پھر بسم اللہ کر کے نئے انتخابات ہوں، جو جیت جائے وہ چلا جائے۔ اب 100 سے زیادہ ان کی سیٹیں، یہ نیکبخت بھی لاہور کا ہے ہمارا اسپیکر، میرا دوست ہے، یہ اسپیکر بالکل میونسپل کارپوریشن کی طرح کسی کو بولنے نہیں دیتا، قومی اسمبلی کے ممبران کو بولنے نہیں دیتا، ٹی وی پہ نہیں۔ بعض پارٹیوں کو لوگوں نے چڑھا ہوا ہے، 4 گھنٹے بولتے ہیں، 4 گھنٹے آسمان سے وہ کرتے ہیں، فلسطین پہ بولتے ہیں، لیکن ان لوگوں پہ جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان پہ مکمل پابندی، یہ ہمیں قبول نہیں۔ اس لیے ہم لاہور آئے، لاہور کے زندہ دلان سے ہم صرف جائز سپورٹ چاہتے ہیں، جائز سپورٹ چاہتے ہیں۔ ابتدا ہو چکی پریزیڈنشل الیکشن، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پریزیڈنشل الیکشن پاکستان کا پہلا پریزیڈنشل الیکشن ہے جس میں ایک ووٹ نہ بکا، نہ کسی نے کسی کو یہ جرات کی کہ یہ ووٹ مجھے دے دو، 2000 روپے دے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ عمران خان جیل میں، خدا کو مانے، عام قیدی کے لیے بھی کچھ مراعات ہوتی ہیں۔ الیکٹڈ پارلیمنٹ کا سب سے بڑی پارٹی کا یہاں 100 ممبر ہیں اس کے، عمران خان کے، وہاں اگر یہ سیٹیں مل جائیں سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اگر بدترین مخالف بھی ہو تو اسپیکر وزیر اعظم کے ذریعے پروڈکشن آرڈر کے عمران خان کو بھی لا سکتا ہے، سارے قیدیوں کو لایا جا سکتا ہے، یا پھر ضمانت پہ چھوڑ دو۔ بڑے بڑے خطرناک قسم کے لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، وکیل بیٹھے ہوئے، ضمانت پہ چھوڑ دو۔ خدا نخواستہ اگر وہ بھاگ گیا تو تمہارا فائدہ ہوگا، تمہارا فائدہ ہوگا، اپنی ملک کو مت چلاؤ۔ بھاگیے گا کہاں وہ، مجھے بھاگنا تو نہیں ہے، اگر وہ بھاگ گیا تو تمہارا فائدہ ہوگا، ضمانت پہ چھوڑ دو۔ ورنہ بڑے ظرف کا تقاضا تو یہ تھا، اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے، بڑے ظرف کا تقاضا یہ تھا کہ شہباز کورٹ سے کہہ دیتا، شہباز میرے دوست ہے، میں اسے کبھی تنگ کرتا رہتا ہوں، اگر وہ کورٹ سے کہہ دیتا کہ جی ان کے ذریعے کہ میں پریمیئر کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ضمانت پہ چھوڑتے ہیں، آئی ہیو نو آبجیکشن، وہ ضمانت پہ آ جاتا، وہاں پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے ملتے، ہاتھ ملاتے، کبھی کبھی انسان کبھی کبھی وہ کرتا ہے، گڑبڑ بھی کرتا ہے، برا بلا بھی کہتا ہے، لیکن آخر ہم نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بندے کا پتر بن، تو ہم بھی بندے کے پتر بن کے بیٹھیں گے، گپ لگائیں گے، بس سر پاکستان ہے، چلے گا، زندہ باد، گاڈ بلیس یو، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اسد کیسر صاحب جی، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مختصر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو آج لاہور کا ہمارا وزٹ جو ہے، ایک ہمارے جو پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کی بیمار پرسی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا عالیہ حمزہ کی گھر بھی ہم جانا ہے، انہوں نے جو قربانی کی ہے اور جو اسٹرگل کی ہے اور اس کے پاس جانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ محمود خان چودھری صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ہمارا بہت محترم لطیف کوثر صاحب بھی تشریف فرما ہے، منیر صاحب بھی ہیں، اور ہمارے ایم پی ایس صاحبان بھی ہیں۔ دیکھیں، یہ لاہور پاکستان کی یہ شہرت کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں یہ سیاست کا مرکز ہے، اور پاکستان کی آزادی کی تحریکوں میں اس شہر کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ 14 اگست آ رہا ہے، اور 14 اگست کے حوالے سے ہم ہمیشہ مناتے ہیں، اپنا جشن بھی مناتے ہیں، اس دفعہ بھی ہم کریں گے، لیکن اس دفعہ ہم نے یہ 14 اگست جشن آزادی، حقیقی آزادی کے نام سے
اس 14 اگست کو ہم منائیں گے. 13 تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں جشن آزادی کے حوالے سے جلسے جلوس ہوں گے، اور جو ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی. حقیقی آزادی کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے، کہ کنسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ سپریم ہوگا. حقیقی آزادی کا مقصد ہے امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ، یعنی عوام کے پاس اختیار ہوگا. اور حقیقی آزادی کا مطلب ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یعنی آزاد عدلیہ. اور حقیقی آزادی کا مقصد ہے سویلین سپریمیسی. یہ بیسیکلی وہ کانسیپٹ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم چاروں صوبوں میں سیمینار بھی کریں گے. 13 تاریخ کو ہم جلسے جلوس کریں گے اور اس سوچ کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ ملک تب آگے چلے گا جب اس ملک میں یہ ملک آئین کے مطابق چلے، اور آئین کے مطابق تمام اداروں کے جو ریسٹرکشن ان کی پیرامیٹر بالکل کلیئر ہے. تو یہ ایک تو یہ کہ ہم لاہور کے عوام سے، لاہور کے صحافیوں سے، لاہور کے تمام طبقات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس حقیقی آزادی کی جدوجہد میں آپ لوگوں نے عمران خان اور تحریک آئین پاکستان کا ساتھ دینا ہے. میں پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پنجاب کے عوام نے 8 فروری کو پوری طرح پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا. جعلی طور پر زبردستی ناجائز طور پر ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا، اور اس وقت جو حقیقی نمائندے ہیں اس صوبے کی اور اس ملک کی وہ تحریک انصاف ہے. آپ کو پتہ ہے، اس سے جتنی صحافی ہیں پتہ ہے کہ اس پورے لاہور میں مسلم لیگ نے کتنی سیٹیں جیتی ہیں، نہ صوبائی سیٹیں نہ قومی سیٹیں. پوری جی ٹی روڈ کے اوپر ان کی کتنی نمائندے جیتے ہیں، اسلام آباد کے اوپر، کراچی میں. آپ عوام نے ایک نمائندہ چن لیا، آپ نے زبردستی زور سے طاقت کے بل پہ دوسرا نمائندہ بٹھا دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی جو اس وقت مہنگائی کا اور بدامنی کا امن و امان کا صورتحال ہے، یہ بیسیکلی ناجائز حکومت ہے. یہ میں خواتین کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ مرے بی بی جس طرح ایک موڈ بناتی ہے اور ایک پوسچر بناتی ہے، جس طرح وہ بات کرتی ہے، حالانکہ ایک ناجائز حکومت کے اوپر بیٹھی ہے اور تاثر دیتی ہے کہ شاید وہ ایک کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی بیٹی ہے یا خود مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے. اور اس صوبے میں عملاً بنیادی انسانی حقوق ماتم ہے. اس صوبے میں عملاً تمام سیاسی جو، اور سب سے اس وقت اس کے باوجود کہ انہوں نے ظلم کیا، ہم سے مینڈیٹ چھین لیا، سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے نا وہ تحریک انصاف ہے. اور تحریک انصاف کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں. کیا ہم اس ملک کے آئین کے مطابق، ابھی تو سپریم کورٹ نے بالکل واضح کر کے کہہ دیا کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کے وہ تمام حقوق ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے حقوق ہوتے ہیں. پھر کیوں جو ووٹ کو عزت دینے کا ایک بہت بڑا نعرہ مارتے تھے اور جلسے جلوس کرتے تھے، یہ ووٹ کا عزت ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو برداشت تک نہیں کرتے، اس کو جلسے کرنے نہیں دیتے، آپ اس کی جو ہے نا بات کو کرنے نہیں دیتے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو آئے ہیں اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں، یہ جتنا جو ہے نا دکھا رہے ہیں نا کہ کبھی ہم ادھر پانی میں ایک جھوٹا، وہ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھا ہوگا، ٹک ٹاک پہ کہ کہتے ہیں کہ ادھر سے اچھی ویڈیو بن جاتی ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، وہ ڈرامہ بازی کرتی ہے. دیکھیں اوریجنل سب سے پہلے
میں محمود چکری صاحب ہمارے مشر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر نواز شریف کے اندر تھوڑی بھی وہ اخلاقی قوت ہوتی تو کہتے تھا کہ بھائی میں الیکشن ہار چکا ہوں اور یہ الیکشن تحریک انصاف کا ہے، تحریک انصاف اس کا نمائندے ہے، تو اس کی کٹ بڑھ جاتی. لیکن اس نے اپنا جو اس کی شخصیت ہے اور جو اس کی اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے تھے، لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کی نہ اخلاقیات کا کوئی خیال ہے نہ کوئی قانون کا خیال ہے، اور ابھی طور پر ناجائز طور پر اس حکومت میں بیٹھے ہیں. آپ کے صوبے میں گندم کا اسکینڈل آیا، میں اس وقت بھی آیا تھا، لاہور آیا تھا، چکری صاحب بھی تھی اور فیصل آباد بھی گئی تھی. جو آپ کے کسان رو رہے تھے اور جو رو رہے تھے، اب تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے آئندہ کے لیے بھی ابھی کیپیسٹی نہ ہو کہ ہم اپنی جو ہے نا اپنا گندم اگا سکیں یا کوئی دوسرا فصل اگا سکیں. بھائی کھلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. جو بجلی کی قیمت ہے، ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کیسے اس بجلی کی بل کو پے کرے گا؟ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں، آپ کی انڈسٹری فیصل آباد گئے، فیصل آباد میں ہم جو وہاں کے جو انڈسٹریز تھی کی جو چیمبر تھا ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی. تقریباً 40% فیصل آباد کی انڈسٹری اسٹیٹ وہ بند ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گیا. اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس طرح، یعنی جب آپ ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوں، آپ کے پاس مارل اتھارٹی نہ ہو، اخلاقی اتھارٹی نہ ہو. اور ابھی کیا کیا سپریم کورٹ نے ایک سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا اور اس ڈیسیجن کے خلاف یہ قانون سازی کر رہے ہیں. یعنی ایک بنیادی، یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا لیول کیا ہے مورلٹی کا، کہ اس کے باوجود اور پھر کس طرح کرتے ہیں کہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر وہ بل لے کے آتے ہیں. اس کے اوپر تو ہم نے بھی فیصلہ کیا، چکری صاحب بھی اس کے اوپر جو ہے نا سپریم کورٹ میں جائیں گے، پی ٹی آئی تو ویسے ہی جا چکی ہے، دوسرے لوگ بھی جائیں گے. لیکن یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر اس طرح آپ نے ملک کو چلانا ہے تو اس طرح ملک نہیں چلے گا. ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کی آواز بنیں گے. ہم قانون کے اندر، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون کے مطابق جو ہے نا اپنی جدوجہد جاری رکھ کے اپنی آواز لوگوں تک پہنچائے. جلسے کرنا ہمارا آئینی حق ہے، جلوس نکالا ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. پبلک کے پاس ہم امن طور پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام سے کہ جس طرح عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اس کو بھی آگے اور بھی بڑھیں گے. کوچ صاحب اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو. موسیٰ صاحب سے بات کرنے سے پہلے ایک انفارمیشن ابھی موسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ انہیں ہائی کورٹ سے 27 اگست کو جلسے کی اجازت ملی ہے. لیکن صاحب 27 اگست کو لاہور میں جلسہ ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14 اگست آیا چاہتی ہے اور ہم پاکستان کی آزادی جو 1947 14 اگست 1947 میں آئی، ہم وہ منانے جا رہے ہیں. ایک لمحہ فکریہ ہے اور اپنے اندر ہم سارے کتھارسس اور ذرا دل کے اندر ڈوب کے تنہائی میں سوچیں کہ ہمیں پاکستان نے تو بہت کچھ دیا، ہمیں نام دیا، رؤساء عمراء حکمران، ان کی تو دولتیں، ان کی تو جو ہے ملکیت، ان کی املاک بڑھتی چلی گئی. اور ماشاءاللہ دنیا کا کوئی کونا نہیں ہوگا جہاں
ہماری اشرافیہ کی، چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے، چاہے وہ فوج میں ہے، جہاں ان کی ملکیت دنیا ساری میں نہ پھیلی ہوئی ہو، امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے ہیں، لیکن دھرتی ماں کو ہم نے غریب سے غریب تر کرتے چلے گئے ہیں۔ آج پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے آدھی سے زیادہ غربت کی دہلیز سے نیچے کی سطح پر ڈوب گئی ہے۔ آج ہمارے حالت یہ ہے کہ 3 نسلیں ہم نے گروی کر کے رکھ دی ہیں۔ آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے، جس نے سانس نہیں لی ہے وہ بھی دیندار ہے۔ آج ہماری عزت اور وقار کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا سے جو ہے کشکول لے کر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ کیا ہم نے عزت دی ہے اپنے دھرتی ماں کو؟ کیا دیا ہے عزت؟ اور پھر پاناما لیک سے لے کر دبئی لیک کی داستانیں آپ کے جو ہے وہ رقم ہو چکی ہیں، اور بڑے ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ جی میرا تو دبئی تو کیا، میرے تو لندن میں بھی بڑے فلیٹس ہیں، میری تو پراپرٹی، میری ملکیت، میرا کاروبار، میری جو ہے بزنس، وہ تو سارے لندن میں بھی ہے، بہت زیادہ ہے، ہر جگہ ہے۔ اور ایسے جیسے کہتے ہیں کہ جیسے جدی پشتی رؤساء تھے اور ان کے جو ہے وہاں سے انہوں نے ساری کمائی ہے۔ ارے بابا، کماتے یہیں سے ہو، سب کچھ لے باہر جاتے ہو، تو پھر کوئی پرسان حال، کوئی پوچھنے والا ہے؟ پھر دنیا آپ کو کیوں پیسے دے؟ آپ دنیا میں جا کے کہتے ہیں جی آؤ آ کر انویسٹمنٹ کرو کاروبار میں، دنیا یہ پوچھتی ہے آپ سے کہ بھائی آپ اپنی تو کوئی ملکیت، اپنی تو جائیداد، اپنے تو پیسے، اپنی تو دولت، آپ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہو، رکھتے نہیں ہو، ہم سے کیسے تقاضا کرتے ہو کہ ہم سب کچھ باہر لے کے آج؟ اور پھر ایک اور جو ہے آج کے اخباروں کی زینت ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے، کوئی اور میں نہیں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ رول کر رہی ہے اور ایگزیکٹو رول کر رہی ہے۔ شاہ سرخی ہے آج اخباروں کی ساروں میں۔ چلے میں نے ذرا تھوڑا سا ٹھیک ہے، میرے صحافی دوست نے میری اصلاح کر دی، اس ملک میں جنرلز اور ایگزیکٹو رول کر رہی ہے اس ملک میں، اور یہ اٹارنی جنرل کو کہا گیا کیس سنتے ہوئے اوپن کورٹ میں۔ کیا یہی آئین کی منتہا ہے؟ آئین مقتدر کرتا ہے پاکستان کے عوام کو، اور پاکستان کے عوام جو تعریف کی گئی ہے ریاست کی آرٹیکل 7 میں وہ عوام ہی کے منتخب نمائندوں پر محیط پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ہیں جو ریاست ہے، اور آرٹیکل 5 کہتا ہے وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی اور پاسداری آئین کی، یہ ہر شخص پر واجب اور لازم ہے، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، چاہے کوئی افواج پاکستان سے ہو، چاہے وہ عدلیہ سے ہو، چاہے کوئی ہو، ایک ہی ادارہ ہے اس ملک میں اور وہ ہے پارلیمان۔ پارلیمان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کے منتخب نمائندوں کا ایوان، باقی ساری سروسز ہیں، باقی سارے ریاست کے ملازم ہیں، اور ان کو تنخواہ ملتی ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے۔ ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات، ان کا جو آب و تاب ہے، ان کا لاؤ لشکر ہے، وہ سب کچھ انہی عوام کے جو کمائی شدہ پیسے ہیں ان سے ان کو ملتی ہے۔ اور یہی آئین جو ہے حدود و قیود متعین کرتا ہے، جس کا ہم نے اب ذمہ داری یہاں محمود خان اچک زئی صاحب کے سپرد کی ہے ہم نے،
کہ تحفظ آئین کی تحریک جو ہم چلا رہے ہیں، اور یہ خدا را اس کی آپ روح کو تو دیکھیں آئین کی. آج تو نہ صرف علامہ اقبال کی روح جو تخیل پاکستان دینے والا تھا، نہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے فاؤنڈر فادر ہیں اس ملک کے، بلکہ آئین کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی کہ کیا یہ آئین دیا تھا، یہ مملکت خدا داد پاکستان کا تخیل اور تصور تھا. کیا آزادی صرف سانس لینے کا کام صرف حد تک ہے؟ کیا خاکی ہیٹ سے خاکی وردی کی غلامی کرنے کے لیے پاکستان بنا تھا؟ اور اگر ملک فوج نے چلانا ہے یا ملک جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے یا ایگزیکٹو نے چلانا ہے تو پھر 25 کروڑ یہ عوام جو ہے بھیڑ بکریاں ہیں، پھر ان کی کوئی سے نہیں ہے. پھر آئین کو تو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دو نا بھائی. اور وی دا پیپل آف پاکستان، یہ وہ آئین نہیں ہے جس میں آئی فیلڈ مارشل سو اینڈ سو ہیئر بائی پروملگیٹ دی کانسٹیٹیوشن آف 1962. یہ وی دا پیپل آف پاکستان، یعنی پاکستان کے عوام نے یہ عمرانی معاہدہ دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع حق حکمرانی عوام کا ہے. حق حکمرانی جب تک ان کو ملکیت عوام کو ان کے معاملات ان کی مملکت چلانے پر نہیں دیں گے، لوگ ٹیکس سے اعتراض کریں گے. کیونکہ جب پالیسیز، جب قوانین، جب حکمرانی عوام چلائے گی تو وہ لامحالہ اپنے بچوں کے مستقبل پر جو ہے توجہ دے گی. لامحالہ وہ دیکھے گی کہ تعلیم، نظام تعلیم ہمارا کیسا ہے. لامحالہ وہ دیکھے گی کہ ہسپتال کیسے فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، کہ ہمارے جو ہے معذور اور بیمار لوگوں کا علاج معالجے کے لیے کیا ہو رہا ہے. لامحالہ وہ دیکھیں گے کہ روزگار کا کیا جو ہے کیا جا رہا ہے، کہ روزگار میسر آ رہا ہے لوگوں کو، نہیں آ رہا ہے. وہ ساری جو ہے پالیسیز وہ اپنے بچوں، اپنے مستقبل دھرتی ماں کو سنوارنے کے لیے بنائیں گے. یہاں ہم امپورٹڈ لے کے آ جاتے ہیں. ان کی کیا وفاداری ہو سکتی ہے اس مملکت کے ساتھ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہوں گی، جو دھرتی ماں کو لوٹ کر باہر چلے جائیں گے، جن کے لندن میں فلیٹ ہوں گے اور جن کے بچے اور جن کے کاروبار سارے جو ہے بیرون ملک ہوں گے. ان کی کیا وفاداری ہو سکتی ہے؟ اسی لیے عمران خان نے بڑا واضح کہا ہے کہ ان کے پاس، میرے پاس تو سپیس ہی سپیس ہے، ان کے پاس 2 مہینے ہیں. اور اس نے کہا میرا نام بھی اور ان ساروں کے نام ECL پر رکھیں، کیونکہ یہ عنقریب بنگلہ دیش کی طرح بھاگنے والے ہیں. بنگلہ دیش کا ابھی ریسنٹلی آپ ذرا سبق دیکھیں. حسینہ واجد معیشت اس کی جو ہے بنگلہ دیش کی اوپر جا رہی تھی، لیکن کیا معیشت جو ہے اوپر جانے سے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ آزادی سب سے بڑی چیز ہے. اس نے بھی ایک جبر اور تسلط مسلط کر رکھا تھا، وہ بھی عوام کی نمائندہ نہیں تھی. جس طرح سے اس نے ایک آئرن کلیڈ کی طرح لوگوں کو جو ہے سانس ان کا جکڑا ہوا تھا، اور ایک چھوٹی سی ٹریگر کی ہے کہ 30% جو ہے اس نے مکتی بانی کا کوٹا رکھ دیا تھا، ہر چیز میں 30% اسٹوڈنٹس کا. اور طلبہ اٹھے ہیں اور انہوں نے مسمار کر کے سب کچھ رکھ دیا. عدلیہ نے بھی وہاں ان کا ساتھ نہ دیا. جہاں عدالتیں بھی انصاف نہ دے اور جہاں جبر اور تسلط ہو جس طرح کا یہاں کیا گیا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، تو پھر عمران خان نے یہ پریڈکٹ کر دیا ہے. اور جس طرح ابھی کیسر صاحب نے ہمارے کہا، یہ ہم انشاءاللہ 13 تاریخ سے حقیقی آزادی کی تحریک جو ہے چلائیں گے، کیونکہ یہ 14 اگست صرف منانے کے لیے ریچول نہیں ہے. 14 اگست میں ہمیں آزادی تو میسر آئی کہ ہم ہندوستان سے علیحدہ ہو گئے، لیکن ہمیں آزادی کہاں ملی ہے؟ اس لیے حقیقی آزادی کے لیے عمران خان نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا.
میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کے رہوں گا، چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ یہ پھراتے رہیں۔ سو حقیقی آزادی کی تحریک انشاءاللہ 13 تاریخ سے ہم چلا رہے ہیں، اور ثوابی کا جلسہ جو کیا گیا تھا، ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، کیونکہ وہ جم غفیر جو آیا تھا، قائد بھی نہیں تھا ہمارا، قائد عمران خان جیل میں ہے، بابا سلاسل ہے، کوئی بسیں بھر کے لانے والا بھی نہیں تھا، کوئی پیسے دے کے خرید کر کے ان کو وہ بھی لانے والا، لالچ دینے والا نہیں تھا۔ لوگ جس شوق اور ذوق سے آئے ہیں، 6 گھنٹے لگے ہیں ہمیں جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ چوک ہوا تھا ساری طرف سے، ہر طرف سے سمندر ہی سمندر تھا لوگوں کا۔ اب 27 تاریخ کو انشاءاللہ لاہور میں ہم جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام اس طرح سے امٹ کے آئے گی کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے یہ بھاگنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان کا اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دھرتی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جسے یہ گدھوں کی طرح نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس کر دو، کوئی خدا کا خوف کرو۔ کیا ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہم نے دھرتی ماں کو چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، بھکاری بن کے ہم نے قوم کو جو ہے ہر ایک کے آگے غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ حقیقی آزادی تبھی میسر آئے گی جب ہم انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے چوری شدہ مینڈیٹ، ڈاکے شدہ مینڈیٹ کو واپس کر کے اور انہی کو حق کے حکمرانی انشاءاللہ دلائیں گے، اور یہ عمران خان کا عزم ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں اور انشاءاللہ یہ کر کے گزریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا جی صاحب، سوال ماشاءاللہ اپوزیشن لیڈر رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا جی صاحب، تھوڑا سا یہ کیجیے گا، پہلے یہ کر لیں، اس کے بعد سوال کر لیجیے گا۔ اچھا کلیئرٹی یہ کیجیے گا کہ آپ بڑے کلیئر ہیں یہ نا بات کے بارے میں۔ سوئی ادھر بچہ صاحب، یہ بچے صاحب پہ مائک لیں۔ اچھا جی صاحب، کلیئر کیجیے گا کہ یار ایک سیکنڈ بھائی، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بس کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے آنریبل جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے اور اسد کیسر صاحب، آئین تحفظ پاکستان کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب، MNA ہمارے کھوسا صاحب تشریف لائے۔ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں آ رہا تھا، تو میں اتنا عرض کروں گا کہ جس طرح موقع کی مناسبت سے آج جو حالات ہیں، میں اس بارے میں تھوڑا سا بریفلی آپ کو بتاؤں گا کہ اس گورنمنٹ نے کس طرح یہ دوبارہ فسطائیت اور دوبارہ اسی طرف جا رہی ہے جب ایک رجیم چینج ہوئی تھی 9 اپریل کو، اور اس کے بعد 9 اپریل سے ایک فیز آیا ہمارا 9 مئی تک، اور 9 مئی کے بعد ایک فیز آج تک آ رہا ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں پنجاب گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی فسطائیت اور اپنی جو فرعونیت ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے MPs کو، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز کو، اور ہمارے جتنے ورکرز ہیں دوبارہ ان کی پکڑ دھکڑ ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے اندر خوف ہے۔ ایک مسلط کی ہوئی گورنمنٹ ہے جو کہ فارم 47 کے ذریعے مسلط ہوئی ہے، اور
مسلط کی ہوئی گورنمنٹ اس وقت کیونکہ غصہ ہے ان کو عوام پہ، تو وہ ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ریپرزنٹیٹیوز اور ورکرز کو دوبارہ ڈالوں کے ذریعے، یعنی وہ ہمارے اوپر تو ہم تو یوز ٹو ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی ہوتے ہیں، تو انہی کے ذریعے ہمیں دوبارہ یہ ہمارے بندے اٹھا رہے ہیں. تو میں اس کو سب سے پہلے تو یہ میں کنڈیم کروں گا. دوسرا، آج صبح کو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں اس میں یہ ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ ہمارے اسپیکر صاحب نے ایک دو باتیں کی ہیں ہمارے پارٹی کے متعلق. دیکھیں، ہمارا ایک واضح موقف ہے کہ ہم 9 مئی کے معاملات کو اس لیے متنازع ترین مانتے ہیں کہ 9 مئی اس وقت پاکستان کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے. میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں، ہم معافی نہیں مانگیں گے. ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جوڈیشل کمیشن کے بعد یہ طے ہوگا. اگر یہ سمجھتی ہے یہ جمہوری حکومت، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیک ڈور سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اگر ہم نے معافیاں مانگنی ہوتی تو ہمارا لیڈر کبھی بھی 1 سال سے اوپر ہو گیا، وہ جیل میں ہے. آپ کے لیڈر تو پلیٹلیٹس کم کر کے تو چلے جاتے تھے اور پرائم منسٹر پروٹوکول کے ساتھ وہ واپس آتے تھے. تو میں بریفلی یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آج بھی ہم اسی جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 14 اگست کی جس طرح ہماری پارٹی کا پروگرام ہے، ہم جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور 14 اگست کو پورے پاکستان میں ہمارے پرامن احتجاج ہوں گے، اور اس احتجاج میں ہماری خوشی 14 اگست کی بھی شامل ہوگی. تو میں دوبارہ خصوصاً پنجاب گورنمنٹ میں ان چچا بھتیجی کو کہنا چاہتا ہوں کہ مین بیٹل فیلڈ پنجاب ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو آپ نہیں دبا سکتے. اسد کیسر صاحب کا حلقہ تھا فارمر اسپیکر قومی اسمبلی کا، جس میں ہمارا جلسہ ہوا، اور اس جلسے نے تمام تر لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ ہم نے ادھر کیا کیا اور کس طرح پنجاب سے لوگ گئے. تو میں دوبارہ ان کو یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ گانٹھیں باندھ رہے ہیں یہ کل آپ کو منہ سے کھولنی پڑے گی. تھینک یو. یہ سوال دے دیجیے گا محمود خان صاحب کو. کرفیو ہوا ہے، گھنٹوں بولتے رہے. چھوٹے چھوٹے مختصر 2 سوال کہ ایک اداروں کی مداخلت 77 سال ہو گئے سن رہے تھے کہ اداروں کی مداخلت ہے، اداروں کی مداخلت ایک دوسرے مداخلت کرتے ہیں تو ہم اس محض میں پہنچ گئے ہیں کہ ہماری گونج پیدا کر رہے ہیں. ہماری جو سیاست ہے ملک کو بچانے کے چکر میں پڑ گئے. اداروں کی مداخلت کیا کبھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اداروں مداخلت کرتے ہیں جو مسلسل دعوت آئین کے تحفظ کی تحریک چلا رہے ہیں، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو آپ نے دعوت دی ہے کہ آگے بڑھیں. اس میں کیا مسلم لیگ نون بھی شامل ہے؟ کہتے ہیں جی کیا چاہیے دعوت اور کر دی مسلم لیگ نون شامل ہے. نون شامل کہاں سے؟ جی جی وہی تو آئین کو پامال کر رہی ہے. دیکھیں، یعنی پاکستان واحد ملک نہیں ہے دنیا کا جس کی افواج ہیں، جس کے ادارے ہیں، جس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، جس کی فلانا ہے. پاکستان دنیا کے 196 195 ملکوں میں سے ایک ملک ہے. انسان نے اپنی کلیکٹیو دانش میں وہ پرانی بدماشیاں کے لوگ چڑھ پڑتے تھے گھوڑوں پہ، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، قبضے کرتے تھے. اجتماعی دانش میں انسان اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ موجودہ جمہوری نظام اپنی تمام نقائص کے باوجود زیادہ نزدیک ہے انصاف کے. ہماری افواج سے بڑی خطرناک افواج امریکہ کی ہے. ہمارے اداروں سے بڑی خطرناک ایجنسی CIA ہے، KGB ہے، موساد ہے، فلانا ہے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں، ہماری بات کو پتہ نہیں کیا سمجھ کر اگنور کر دیا جاتا ہے. وہ ملک رہ نہیں سکتا جس کی مضبوط فوج نہ ہو. وہ ملک رہ نہیں سکتا جس کی جاسوسی ایجنسیاں نہ ہوں. سویلین اینڈ ملٹری بوتھ. جاسوسی ایجنسیاں حکومتوں کی یا مملکتوں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. دنیا بھی کرتی ہے. ہماری ایجنسیوں کو ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ہماری افواج کو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح
तमाम दुनिया की अफवाज अपने मुल्कों की आइन का एहतराम करती हैं, आपको करना चाहिए। द डे यू एग्री, पाकिस्तान अपनी तमाम मुसीबतों से निकल आएगा। आइन डिफाइन करता है, आइन मैं अर्ज करूँ, आइन डिफाइन करता है, सिर्फ अफवाज नहीं। देखिए, डिक्टेटरशिप के 3 तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि माशाल्लाह फौज काबिज हो जाती है, लोगों को तंग करती है। एक ये कि जुडिशियल एक्टिविज्म, कभी कभी मुल्कों में अदालतें आसमान पर चढ़ जाती हैं, काबिज हो जाती हैं, और कभी कभी सिविलियन हुक्मरान अपने को बादशाह बनाने की कोशिश करते हैं। हमने इन तीनों का रास्ता रोकना, ना जुडिशियल एक्टिविज्म, ना किसी आदमी का बादशाह वक्त बनना, ना फौजों का। आइन हर मुल्क में बनता है, वो उसमें इनका आपका भी रोल उस मालूम है कि आपने किस फ्रेम में रहना है। जुडिशरी का भी रोल मालूम है। इदारों, आप हमारे इदारों से उनके टैंक कौन छीन सकता है, उनके एजाज कौन छीन सकता है, उनकी अफवाज की ताकत कौन छीन सकता है। हम ये कहते हैं कि खुदा के लिए दुख होता है। परसों मोदी का जो बयान आया था, मैं रिपीट नहीं करता, उसने कहा मैं ऐसी फौज से क्या बात करूं जो कारोबारी लोगों की का एक मजमा बन गया। ये हमारे लिए बिल्कुल, सारे मुल्क के लिए बिल्कुल उसकी बात है। हम ये नहीं कि हम इदारों के मुखालिफ हैं। आप हमारे सर आंके, आप मेहरबानी करें, अपने फ्रेम में रहें। 75 साल कोशिश की आपने, नतीजा ठीक नहीं निकला, हमारा मुल्क टूटा। अब बुरी हालत है, हर गली में कत्ल क़िताल है, हर जगह नफरतों के अंबार हैं, कहीं किसी के नाम से ये सारी बेइंसाफ़ी का नतीजा है। हम सब डंडोरा पीटते हैं इस्लाम का। इस्लाम, मैंने कल पार्लियामेंट में भी कहा था, इस्लाम के लग़वी मानी खुदा की मर्जी के सामने दोनों हाथ उठाना, ये लग़वी मानी है इस्लाम के, टू सरेंडर बिफोर द विल ऑफ अल्लाह। हम नमाजें तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नमाजें हमारे कारोबार से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल लगे रहते हैं हम सब। हमने जो ये नहीं कि हम अपने आप को वो समझते हैं। आए सब तौबतन नसूह कुरान करीम में कहते हैं, तौबतन नसूह सब चीज़। क्लियर कीजिएगा, आप क्लियर हैं हकीकी आज़ादी के हवाले से। सियासी लोगों के साथ आप बैठना नहीं चाहते जो हुकूमत में शामिल हैं, वो आपको ऑफर देते हैं कि आए बैठ के हकीकी आज़ादी, बस छोड़िए मुझे, बस ठीक है। मैं सवाल करूँगा, सियासी लोगों के साथ आप बैठना नहीं चाहते, उन्हें आप कहते हैं ये पॉकेट्स है, ये किराए के लायक 47 की पैदाइश है। जिनसे हकीकी आज़ादी आप लेना चाहते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए इमरान खान साहब ने आपको नॉमिनेट किया था डायलॉग के लिए। वो कहते हैं हम एक न्यूट्रल हो चुके हैं, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म का आपको खतरा है कि सारी लड़ाई में कि जुडिशियल एक्टिविज्म ना भी शुरू हो जाए। असल बात आपने करनी किसके साथ है? ये जो तहरीके तोहफों से देखिए, दुनिया में लड़ाइयाँ मुस्तकिल नहीं होती, लड़ाइयाँ मुस्तकिल नहीं होती। हमारे उसमें बहैसियत इंसान भी, बहैसियत मुसलमान की भी, हमारे लिए रोल मॉडल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बातों की मैं सिर्फ आपकी वो करता हूँ। जंग ओहद में जो गलतियाँ इस्लामी फ़ौज ने की, अपनी कमांडर की बात नहीं मानी कि उस जगह को संभाले रखो, उस वक्त कुरैश की अफवाज की रहबरी खालिद बिन वलीद कर रहे थे, खालिद बिन वलीद। और उस जंग में रसूलुल्लाह मुबारक के बेहतरीन 70 साथी शहीद हुए। खुद उनका ज़रा बिख्तर उनके यहाँ मुँह भी ज़ख्मी हुआ। लेकिन जिस दिन खालिद बिन वलीद घोड़े पे सवार होकर मस्जिद में भी आके दाखिल हुआ, आप पढ़ लें, उन्होंने कोई गिला नहीं किया कि ये मेरे दान थी, ये मेरी तकलीफ, ये मेरे 70 साथी, बस आप सरेंडर हो गए, वेलकम, आप सैफुल्लाह हैं,
उठाए, इस्लाम को लीड करें। दूसरा आदमी अबू जहल का लड़का अकरमा। अबू जहल का लड़का अकरमा जब फतह मक्का हुआ तो बहुत कम लोगों को अल्लाह पाक ने, रसूलुल्लाह मुबारक ने नहीं बख्शा। वो उनमें अकरमा भी था कि जहाँ पाओ इसको मार दो, जहाँ पाओ इसको कत्ल कर दो। अकरमा को किसी शरीफ आदमी ने कहा कि बाबा तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, बस अचानक घुस जाओ मस्जिद नबवी में, अचानक जाओ, बोलो बाबा मैं आ गया, सरेंडर। अकरमा आया मस्जिद नबवी में, रसूलुल्लाह मुबारक बैठे हुए थे कि जी मैं तो आ गया, बस मैं आपकी पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ, जो आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अकरमा इस्लामी लश्कर का आदमी बना। हमने क्या पक्की दुश्मनी करनी है? कोई भी जिसको आप बदतरीन आदमी समझते हैं पाकिस्तान, जिसको आप बदतरीन आदमी समझते हैं, बदतरीन मुखालिफ समझते हैं इमरान खान का, अगर वो अभी यहाँ से आए और इनसे कह दे कि भाई मैं बस आप कल तक जो कुछ कर रहा था, ये आपका अपोजिशन लीडर है, ये आपका स्पीकर है, ये आपके वकील साहब है, बस मैं आया, मैं सॉरी, क्या हमने मारना है उसको, डंडे मारने की? जो भी आता है इस कार्य खैर में वेलकम, जो भी आता है, इवन शाबाश जो भी आता है वेलकम जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।